بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک روز ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ گرفتاری ایک ویران غیر آباد مقام سے ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ پہ ایک خون آلود چھری تھی۔ یہ کھڑا ہوا تھا اور ایک لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے ملزم سے دریافت کیا کہ تم نے کیوں اقبال جرم کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی، میں اس کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں قصاب ہوں، میں نے جائے وقوع کے قریب بکری کو ذبح کیا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا زور پکڑا اور میں جائے وقوع کے قریب پیشاب کے لیے بیٹھا اور جب فارغ ہوا تو میری نظر لاش پر پڑی۔ میں وہاں سے لاش کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو دیکھ ہی رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہی قاتل ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کی بیانات کے سامنے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لیے میں نے اقبال جرم کر لینا بہتر سمجھا۔ اب دوسرے اقبال جرم سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک اعرابی ہوں، مفلس ہوں، مقتول کو میں نے بعد مال قتل کیا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی، میں ایک گوشے میں جا چھپا۔ اتنے میں پولیس آ گئی، اس نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس بے گناہ کو بچاؤں اور اپنے جرم کا اقبال کروں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا اگر اس نے ایک شخص کو قتل کی ہے تو اس نے ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ایک کو بچایا اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرا مشورہ قبول کر لیا اور دونوں کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایک ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، اب تمام کھیتیاں غراب ہو گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، عمامہ مقدسہ اور چادر مبارک سے زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور لوگوں کا ایک قافلہ جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے وہاں پر پہنچ کر اپنی عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو شہر کا پانی کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ عصا فرمایا تو مزید 1 گز تک کم ہو گیا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو پانی تیسری مرتبہ بھی کم ہو گیا اور اب ختم ہی ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ امیر المومنین بس کیجیے، یہی کافی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔